المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 کتاب العلم چیپٹر میں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اجماع امت جو ہوگا، یعنی جو کام پوری امت کر رہی ہوگی نا، وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہوگا۔ اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، ہم نے اپنے منہج کے اوپر بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,990 نمبر اثر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے قاضی شریح کو خط لکھا کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے دیکھو، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں دیکھو، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کیا کر رہی ہے، اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو، اور اگر اجتہاد نہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے، اس میں تمہارے پاس آپشن موجود ہے۔ دعا میں دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا، یہ مسلمانوں میں عملی تواتر اور اجماع سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب سے نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان دعا کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اب کسی آیت یا حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اجماع امت ہے۔ جس چیز کے اوپر اجماع ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اجماع خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کی اتھینٹسٹی بھی خود اجماع امت ہے۔ ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن یہ اجماع اور عملی تواتر سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک ہی قرآن ٹرانسفر کیا ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے مسلمان جب بھی دعا مانگتے ہیں تو چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ عملی تواتر سے چیزیں نقل ہوئی ہیں الحمدللہ۔ احادیث میں موجود ہے، لیکن احادیث سے بڑی دلیل عملی تواتر ہے۔ کتاب الام میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی۔ امت اجماع میں گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے وہ حدیث ضعیف ہو یا وہ حدیث منسوخ ہو۔ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے، یہ عملی تواتر اور اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی ہے، اس میں حدیثیں ہیں لیکن کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ تو یہ بھی عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے چیز کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے ہیں، اور اس کی دلیل میں ایک ضعیف روایت بھی ہے جامعہ ترمذی کے اندر۔ مشکات المصابیح کی دوسری جلد کے سٹارٹ میں آپ کو کتاب الدعا چیپٹر میں یہ ساری احادیث انشاءاللہ انٹلیکچوئل فارم میں مل جائیں گی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ مشکات جو ہے نا جی، انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، یہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں فری، ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com سے 18 MB کی 3 فائلیں ہیں، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جتنی مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں ان کے یہ نوٹس ہیں۔ اس میں کتاب الدعا چیپٹر آپ کھولیں تو آپ کو ترمذی کے حوالے سے روایت ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ روایت اصول محدثین کے اوپر کمزور ہے۔ البتہ اسی حدیث کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ صحیح سند سے یہ چیز ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو جلیل القدر نہ صرف صحابی ہیں بلکہ فقیہ صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں الادب المفرد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ جب صحابہ سے عمل ثابت ہو جائے گا تو ظاہر دین تو صحابہ سے ٹرانسفر ہوا ہے، تو اس کو فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھ دیا۔ اب میں اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ الادب المفرد کی روایت جو ہے نا بالکل سونے کی مہر صحیح ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی 4-5 سال پہلے آلموسٹ، سعودیہ سے مجھے نا ایک بھائی نے ای میل کی کہ جی یہاں پہ علماء کہتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا جی یہاں پہ تو ایسے کوئی اہل حدیث علماء نہیں جو یہ بات کرتے ہوں، بلکہ دارالاسلام والوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے، جو پوری دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا ادارہ ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ والی روایت الادب المفرد کی 609 نقل کی ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرے جائیں دعا کے بعد۔ تو انہوں نے کہا یہاں پہ کچھ علماء عرب ہیں جو نہیں مانتے، تو ان کے لیے آپ مجھے روایت بھیجیں۔ میں نے روایت بھیجی تو انہوں نے کہا یہ روایت تو کمزور ہے، اس میں فلاں راوی جو ہے وہ کمزور ہے۔ اچھا، جس راوی کے اوپر انہوں نے جرح کی نا، تو میں نے اس راوی کو مکتبۃ الشاملہ میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جب صحیح بخاری کو سلیکٹ کیا تو کم از کم 12 حدیثیں اسی راوی سے صحیح بخاری میں تھی۔ الادب المفرد تو الگ سے امام بخاری کی کتاب ہے آداب کے اوپر۔ پھر میں نے بخاری کی وہ 12 حدیثیں ان کو بھیجی
کہ اگر وہ روایت ضعیف ہے تو 12 یہ روایتیں بھی آپ فارغ کرو، بخاری کو تو آپ ضعیف کہنے کی ضرورت نہیں کسی کی. تو وہ عالم صاحب نے بات مانی تو نہیں لیکن خاموش بھی ہو گئے. ظاہر ماننا تو نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے لیکن خاموشی بھی بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ الحمدللہ روایت بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، کہ تمہارا رب سخی ہے، کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے حیا محسوس کرتا ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کے فقیروں کی طرح مجھ سے مانگا ہے تو میں اسے واپس کیوں کروں. تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا زیادہ افضل ہے بغیر ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھانا دعا کی شرط نہیں ہے لیکن پریفریبل. جیسے ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے، یا مسجد میں جانے سے پہلے جو دعا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے تو نہیں کرتے، یا کھانا کھانے سے پہلے تو بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک بہتر عمل ہے. اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اگر اجتماعی دعا تو ثابت نہیں لیکن انڈیویجول جو سنت اذکار ہیں گرین کارڈ پہ ہم نے لکھے ہیں وہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں گے تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں قبولیت زیادہ ہے، اس میں عاجزی زیادہ ہے. اور یہ حدیث جو میں نے بتائی نا، یہ ابو داؤد ترمذی والی تو روایت کمزور ہے لیکن المستدرک الحاکم میں بالکل صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے. ترمذی ابو داؤد کی روایت کمزور ہے اس لیے میں نے حاکم کی روایت کا ذکر کیا. اور نبی علیہ السلام سے ایون قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے. حالانکہ اس میں شائبہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبر سے مانگ رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں ایک دن میری باری تھی تو میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے. آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ چپکے سے اٹھے اور بقیع غرقد مدینہ شریف کے قبرستان کی طرف گئے. تو کہتی ہیں کہ میں بھی چپکے سے میں نے بھی چادر لی اور پردہ کر کے میں بھی پیچھے پیچھے چپکے سے آپ کی یعنی جاسوسی کے لیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد قبرستان میں گئے، آپ نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور واپس ہاتھ کیے. اور جب وہ واپس مڑنے لگے تو اما عائشہ کہتی ہیں میں بھی تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، اپنے بسترے پہ لیٹ گئی اور میں نے یہ ایکٹنگ کی کہ بھی میں تو سو رہی تھی لیکن ظاہر وہ سانس چڑھا ہوا تھا، پیٹ پھولا ہوا تھا. اما عائشہ کہتی ہیں میرے سانس بھی تھا، پیٹ بھی پھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے آتے ہی مجھے کہا کہ تم نے کیا گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ تم میرے پیچھے آئی تھی کہ میں کسی اور بیوی کے پاس نہ چلا گیا ہوں، تو مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا. علم غیب بھی کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تو غیب خود جاننا وا اور میں غیب کا جاننے والا مجھے بتا دے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو آپ نے فرمایا میں جب تیرے ساتھ لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے اللہ کا سلام کہا اور مجھے حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ آپ اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں. رات کے وقت جا کے آپ نے بقیع والے لوگوں کے لیے دعا کی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، تم میں سے جو شخص مر سکے تو اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے، میں اس کی شفاعت کروں گا، بقیع غرقد میں دفن ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے مدینے کے مصائب پر صبر کیا قیامت والے دن میں اس کا شفیع بنوں گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینے میں موت دینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی. شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ریاض الجنہ میں دفن بھی ہوئے جنت کے ٹکڑے میں. تو لیکن یہ مدینہ شریف کی موت کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ اس فرقے سے ہوں جو فرقہ آپ کو صحیح سمجھتا ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.